پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. یہ کسی صوبے اس جیسی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے اتنا پوٹینشیل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے, پورے ریجن کو چلاتا ہے, وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلا سوال تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال یا کوئی بھی ہو, جب یہ بات کہتا ہے نا کہ ماضی میں ایسا کیا, ہم نے کیا, ہمارے پر الزام کیوں لگا رہے ہو, ہم تو چھوڑ چکے نا ساری چیزیں, یہ نہیں ہے جواب. اگر آپ نے جرم کیا تھا, اگر آپ نے ایس بی سی اے جب آپ کے انڈر میں تھا, جب کراچی آپ کے پاس تھا, جب پلاٹ قبضہ کیا کرتے تھے, تو وہ مجرم تھے آپ اس وقت, اور آپ کی وجہ سے پورا کراچی جنگل بن گیا. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ آپ کے ساتھ مل گئی اور دونوں نے مل کے کام کیا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. آج کے ویلاگ میں مصطفیٰ کمال کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو تجویز ہے, اور یہ تجویز کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, اس پہ بات کروں گا. اور یہ بات کروں گا کہ وفاق کے حوالے کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے اس موقع پہ تجویز کیوں دی ہے. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو اس کا آج ذکر کروں گا کہ مصطفیٰ کمال کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس موقع پہ تجویز دی گئی ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے, اس کے حقائق کیا ہیں, یہ آج کے ویلاگ میں موجود ہے. ساتھ میں عمران فاروق, ڈاکٹر عمران فاروق جو کہ MKM کے رہنما ہے, جن کا قتل ہوا لندن کے اندر, ان کے بیٹے اور وائف کی بہن نے ایک پریس کانفرنس کی یا ایک میڈیا سے گفتگو کی ہے. اس دوران ان کے بیٹے سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا MKM لندن اور MKM پاکستان نے آپ سے رابطہ کیا. اس کا ایک جواب موجود ہے, وہ آج کے ویلاگ میں شامل ہے. یہ دونوں اہم باتیں ہیں جو میں آج اٹھاؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ MKM اس کا جواب دے گی, اور دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ اصل مقصد کیا ہے. صحن گل پلازہ, مصطفیٰ کمال اور پھر عمران فاروق, یہ لنک کیا ہے, یہ آج کے ویلاگ میں شامل ہے. دیکھیے گا پورا MHS اسپیکس اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں, ہمیں دیکھ رہے لوگ, لیکن سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو, زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں اظہار کریں, اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, اور اپنے رائے کا اظہار کریں. بہت شکریہ. چلتے ہیں ویلاگ کی جانب. صحن گل پلازہ کو گزرے ابھی 17 جنوری کو صحن گل پلازہ گزرا ہے, جس میں ابھی تک لاشیں نکل رہی ہیں. لاشیں بھی نہیں بلکہ بھوسے نکل رہے ہیں, ان کے جو برادے ہیں وہ نکل رہے ہیں لوگوں کے. یہ بات کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ ہڈیاں چنی جا رہی ہیں وہاں سے, جو مرنے والے ہیں ان لوگوں کی ہڈیاں چنی جا رہی ہیں. ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل تعداد کتنی تھی اندر, کیونکہ کبھی 85 تعداد آتی ہے, کبھی 100 آتی ہے, اور کبھی اس سے زیادہ آتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا تجزیہ کریں تو سارے گل پلازہ کے اندر 1200 دکانیں تھیں. 1200 میں سے اگر چلے ہم سمجھتے ہیں 10 بجے رات میں 1200 میں سے 600 دکانیں بند ہو گئی ہیں, فرض کرتے ہیں ہم 600 دکانیں بند ہو گئی ہیں, فرض کر لیتے ہیں, تو 600 کھلی ہوئی ہیں. 600 کا مطلب ہے 600 دکانوں میں 600 کم سے کم دکاندار موجود ہیں. یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں, 600 دکانیں کھلی ہیں اگر فرض کرتے ہیں, تو 600 دکانوں میں 600 دکاندار موجود ہیں, اور پھر ان کے کسٹمرز موجود ہیں, پھر ان کے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے, مطلب اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں, لگتا یہ کہ بہت بڑی تعداد ہے جو کہ صحن گل پلازہ میں چلی گئی ہے اس وقت, اور جس کے ذمہ دار یہ سندھ حکومت ہے, جس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور جس کے ذمہ دار MKM لندن بھی ہے, MKM پاکستان بھی ہے. اب میں بات کرتا ہوں اس بات کی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو اس وقت کیا سوجی کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک بہت اہم تجویز دی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. پہلا سوال تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال یا کوئی بھی ہو, جب یہ بات کہتا ہے نا کہ ہاں ہماری غلطی تھی, ہم سے معاف کر دو, یا ہم نے ماضی میں ایسا کیا, ہم نے کیا, ہمارے پر الزام کیوں لگا رہے ہو, ہم لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, ہم تو چھوڑ چکے نا ساری چیزیں, یہ نہیں ہے جواب. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تھی, اگر آپ نے جرم کیا تھا, اگر آپ نے SBCA جب آپ کے انڈر میں تھا, جب کراچی آپ کے پاس تھا, جب آپ لوگوں آپ 3 منزلہ عمارتیں, 4 منزلہ عمارتیں 80 گز پہ بنواتے تھے, بلکہ بنانے کی اجازت دیتے تھے, بنواتے تھے, جب قبضہ کرتے تھے, جب پلاٹ قبضہ کیا کرتے تھے, تو وہ مجرم تھے آپ اس وقت, اور آپ کی وجہ سے پورا کراچی جنگل بن گیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ آپ کے ساتھ مل گئی, اور دونوں نے مل کے کام کیا. یہ آپ پیپلز پارٹی کر رہی ہے کام, آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, تو لہذا جو آپ نے کیا ہے اس پہ بہرحال سزا بنتی ہے. پھر اس موقع پہ اگر مصطفیٰ کمال نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نورہ کشتی ہے. یہ نورہ کشتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM کے درمیان. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس وقت ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے. آپ لوگ ذرا سا غور کیجئے, پورا میڈیا وزیر اعلیٰ سندھ, میئر کراچی اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. پورا کراچی اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف ہے,
اور ہر شخص یہ آواز اٹھا رہا ہے کہ ثانیہ گل پلازہ یا شہر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو گزشتہ 18 سال سے برسر اقتدار ہے، اور جس نے اس کراچی کو جنگل بنا دیا ہے، جس میں کبھی آر جے پلازہ کا ثانیہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پلازہ کا ہوتا ہے، کبھی کتے کاٹتے ہیں 800 ایک مہینے صرف جنوری میں 800 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے. یہ ان سب کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جب یہ توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب جاتا ہے پھر تو ادھر سے ان کے ہمدرد کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر مصطفیٰ کمال کا ایک بیان آتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. آپ یہ غور کریں کہ کل سے پورا میڈیا جو ہے ڈائیورٹ ہو چکا ہے. اس وقت میڈیا پہ تجزیے چل رہے ہیں، میڈیا پہ ٹاک شوز چل رہے ہیں، وہ اس بار پہ چل رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہر جگہ بیٹھے ہوئے، اور پورا میڈیا ڈائیورٹ ہو چکا ہے. وہ جو ثانیہ گل پلازہ میں جو اتنے سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جو اتنے اربوں کا نقصان ہوا ہے، اتنی دکانیں جل گئی ہیں، اس سے ڈائیورٹ ہو گیا پورا میڈیا. اور اب یہ بحث چل رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اور 18ویں ترمیم ختم کی جائے کہ نہیں کی جائے. اب یہ ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب مسلم لیگ نون پہ، خواجہ آصف پہ اور دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو بھی الزام لگ رہا ہے. قادر پٹیل صاحب ان کو بھی الزام لگا رہے ہیں، یہ ان کو بھی الزام لگا رہے ہیں. اور وہ جو اصل مسئلہ تھا، جو اصل جرم ہے، اصل سانحہ ہوا ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو اس وقت لانچ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو محفوظ کیا جائے، چہرہ پیپلز پارٹی کا بچایا جائے. پیپلز پارٹی کو جو اتنا تنقید کے تیر چل رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب، تمام بندوق کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس کو ڈائیورٹ کیا جائے اور تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا جائے، اس پوری شدت کو، اس غصے کو کم کیا جائے. اور اس کا نتیجہ اس کے لیے یہ کیا گیا کہ مصطفیٰ کمال کے جملے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. انہوں نے ایک دھواں دھار ہمیشہ کی طرح پریس کانفرنس کی، اور اس وقت تمام ٹاک شوز، تمام میڈیا اس وقت اس پہ بات کرنے لگ گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو تجویز ہے وہ قابل عمل ہے کہ نہیں. کیا جس شہر میں اتنا بڑا سانحہ گزرا ہو، وہاں 3 دن 4 دن بعد یہ موضوع بحث بن سکتا ہے؟ آپ کو 18ویں ترمیم میں بات کرنی ہے، آپ کو وفاق کے حوالے کراچی کرنا ہے، تو اس کا آئینی راستہ ہے. آپ جائیں پارلیمنٹ میں اپلائی وہ کریں، ادھر بات کریں، بحث کریں ادھر. لیکن یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع جو ہے وہ ثانیہ گل پلازہ کے مجرموں کو پکڑنے کا ہے. یہ موقع جو ہے ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے، ان کو مدد کرنے کا ہے. یہ موقع ہے اس پورے سانحے کی مکمل تحقیقات کرنے کا، حقیقی تحقیقات جسے کہتے ہیں، جس میں یہ معلوم کیا جائے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. کل بھی ایک ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں گل پلازہ کے سابق سیکرٹری ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے. پہلی بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ 13 دروازے ہیں جس میں جہاں آگ پھیلی اچانک، اور انہوں نے بھی سوال اٹھایا. کل میں نے ویلاگ میں بھی اپنے سوال اٹھایا تھا، اور جب اس فائر فائٹر کے حوالے سے، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دکان میں آگ لگتی ہے اور 10-12 منٹ کے اندر وہ آخری دکان تک پہنچ جاتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ گل پلازہ کے سارے جو ایگزٹ ہیں ان تمام ایگزٹ پہ ایک ساتھ آگ لگے اور ایک ساتھ پورے ایگزٹ بند ہو جائیں. تو کیا یہ انسانی زہر، انسان اس بات کو، ایک عام انسان اس کا سمجھنے کے لیے تیار ہے یا ماننے کو تیار ہے؟ تو اس جانب کیوں نہیں تحقیقات کی جاتی؟ کیوں اس تحقیق کو اور اس بحث کو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ثانیہ گل پلازہ کا، اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس جانب کہ بحث در بحث قادر پٹیل صاحب مصطفیٰ کمال پہ اور ایم کیو ایم پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے قادر پٹیل اور پیپلز پارٹی اور شیلہ رضا پہ کر رہی ہے. شیلہ رضا صاحبہ ایک بیان جاری کرتی ہیں کہ نیوزی لینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا، پورا میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر کل سے پورا میڈیا ڈائیورٹ ہو گیا اس پہ کہ کراچی کو 18ویں ترمیم کے تحت 18ویں ترمیم ختم کی جائے، کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. کافی کراچی، اور دوسری جانب ادھر سے پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں، ایک ان کو میں کل سن رہا تھا اسلام آباد میں، وہ فرما رہے تھے کہ صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی، وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. یہ بحث شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھیے گا کہ آج پورے چینلز پہ، تمام جگہوں پہ 2-3 دن تک اسی پہ بحث ہوتی رہے گی، اور اس پہ دلائل دیے جائیں گے، اس پہ بحث در بحث ہوگی، اور وہ جو اصل سانحہ ہے وہ پس پردہ چلا جائے گا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی، کراچی والوں کو بھی اس سانحے کو جگا کے رکھنا ہے، اس سانحے کے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور کمنٹس میں بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہر لحاظ سے اس پہ نظر رکھیں. میڈیا کو، صحافیوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات سمجھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو بیانات ہیں یہ بیانات نہیں ہیں محض، یہ بیانات ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پورا اس معاملے کو جو وہاں ہوا ہے. یہ شہر کراچی کا المیہ ہے کہ وہ شہر کراچی ہے جس میں جو کبھی روشنی کا شہر کہلاتا تھا، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ یہ شہر جنگل ہو چکا ہے. ادھر شارع فیصل پہ جہاں 3 منزلہ 4 منزلہ 3 سے 4 منزل کی اجازت تھی، وہاں بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ شہر ہے جہاں پہ اگر آپ اورنگی ٹاؤن سے لے کے نکلیں، نیو کراچی چلے جائیں، کورنگی چلے جائیں، لاٹھی چلے جائیں، لیاقت آباد چلے جائیں، ان علاقوں میں کسی قسم کا نظام موجود نہیں ہے، اب کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کو کراچی میں وہ شہر نظر آتا ہے کراچی، اور یہ کراچی کو شہر تک پہنچانے میں اس کراچی کا یہ چہرہ پیش کرنے میں یا بنانے میں ایم کیو اور پیپلز پارٹی دونوں کا ہاتھ ہے، جو گزشتہ 17 سال سے اتحادی ہیں اور اس سے پہلے بھی اتحادی رہے ہیں. اور ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ بھی اتحادی رہی کراچی کے لیے، کراچی سے جیتنے کے بعد ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحادی رہی، ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحادی رہی. اور جب پاکستان تحریک انصاف پہ برا وقت آیا تو وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ شامل ہو گئی، سیدھا پیپلز پارٹی شامل ہو گئی. لہذا اس کراچی کو تباہ کرنے میں دونوں کا ہاتھ ہے، اور دونوں پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ صرف ایکسیپٹ کریں، معافی مانگیں کراچی والوں سے، اور نہ صرف معافی مانگے بلکہ ان مجرموں کو پیش کریں جن کے ذریعے ایس بی سی اے کو کنٹرول کر کے اس کراچی کو جنگل بنایا ہے ان دونوں پارٹیوں نے. آپ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے لوگ رشوت لیتے تھے، آپ کے لوگ سرٹیفکیٹ دیتے تھے، آپ کے لوگ کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتے تھے، یہ آپ کے لوگ ہوتے تھے، ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تھے. لہذا یہ ڈرامہ بازی بند کر دیں کہ اس وقت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس آ کے پیپلز پارٹی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بند کر دیں، اس شہر کو بچا لیں. یہ شہر ایسا ہے کہ جو لاشوں کا شہر بن چکا ہے. یہ روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا لیکن اب لاشوں کا شہر ہے. آر جے پلازا ہو، سارا گل پلازا ہو، یا ڈمپر کے نیچے آ کے مرنے والے ہوں، گٹر کے نیچے آ کے مرنے والے ہوں، گٹر کے اندر گر کے مرنے والے ہوں، جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کی گولیوں کا نشانہ بن کے مرنے والے ہوں، ٹینکر کے نیچے آ کے مرنے والے ہوں. تو یہ شہر اس وقت لاشوں کا شہر بن چکا ہے. اس میں اتنی زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ اس میں نااہلی ہے کہ اس کے بعد اس شہر کو روشنیوں کا شہر تو کسی طرح نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس شہر میں یہ ساری وارداتوں کا، یہ سارے سانحات کے ذمہ دار یہ دو پارٹیاں ہیں. ان دونوں پارٹیوں کو پہلے چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کریں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہنے کل کے وہ تو ایم کیو ایم لندن تھی جب میں کام کر رہا تھا، اب تو ایم کیو ایم پاکستان ہے. تو آپ ایم کیو ایم لندن میں موجود تھے جب الطاف بھائی کا نام لیا کرتے تھے، اس شہر میں آپ یرغمال بناتے تھے پورے شہر کو. اس سے کوئی بات نہیں رہے گی. آپ بڑی جذباتی تقریر آپ کر رہے تھے کہ وہ پکڑ لو مجھے، مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں پکڑ لو مجھے. آپ کو اس کے قتل میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شہر میں جو 15,000 کے قریب نوجوان قتل ہوئے ہیں اس میں ضرور پکڑنے کی ضرورت ہے، اس میں ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات چل رہی ہے تحریک الطاف حسین کے حوالے سے کہ الطاف حسین اس شہر کو نکالیں گے، آزاد کرائیں گے. تو وہی الطاف حسین وہی ہیں جنہوں نے اس شہر پہ 30 سال راج کیا اور 30-35 سال میں اس شہر کو برباد کر دیا. اس شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے میں الطاف حسین ہی صاحب موجود تھے، جو اس شہر کو یہ حال یہاں تک پہنچایا ہے. کرپشن پہنچائی، کرپشن کیا انہوں نے، کرپٹ لوگوں کو تعینات کیا. یہ شہر وہ ہے جس نے ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو کہ نیو کراچی اور چھوٹے علاقوں میں رہتے تھے، وہ آج ڈیفینس اور کلفٹن میں موجود ہیں. تو وہ اس شہر کراچی کے لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد کرپشن کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھا بھی نہیں انہوں نے کہ وہ جب چپل پہن کے گھومتے تھے آج وہ کس طرح لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. تو یہ سوال بنتا ہے اس شہر کے لوگوں کو. تو مصطفیٰ کمال صاحب ڈرامہ بازی نہ کریں، پیپلز پارٹی کو بچانے کی کوشش نہیں کریں. آخری بات، ایک ویڈیو دیکھیے گا، میں چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں، صرف چھوٹا تھا، وہ ہے بڑی، جس میں عمران فاروق صاحب کے بیٹے اور ان کی وائف کی بہن، یعنی کہ ان کی سالی صاحبہ ہے میرے خیال میں، اور دونوں سے کوئی میڈیا گفتگو کر رہا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا عمران فاروق، گفتگو اور بھی بہت ساری ہے، میں اس میں سے بھی کلپ نکال رہا ہوں، کہ کیا آپ سے ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم پاکستان نے رابطہ کیا، کوئی آپ کی مدد کی؟ تو دونوں نے کیا جواب دیا ہے ان کے بیٹے نے، سنیے گا. اس وقت کے دوران نہ کسی ایم کیو ایم لندن نے رابطہ کیا ہے، نہ کسی ایم کیو ایم پاکستان نے رابطہ کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرتضیٰ علی شاہ کا جو ٹویٹ تھا آپ اور آپ کی فیملی اس کی تصدیق کرتی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں مصطفیٰ کمال سے کہتا ہوں کہ آپ کو بڑا درد ہے نا، تو ذرا آپ اپنے جو آپ کے رہنما ہیں عمران فاروق صاحب، ذرا ان کے بچوں کے تو خیال کر لیں، جا کے ان کے لیے تو کچھ کر لیں، انہی کے لیے کچھ کر دیں. ایم کیو ایم لندن الطاف حسین صاحب، ان کے لیے کچھ کر دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا بیوقوف نہ بنائیں، اس شہر کراچی کو بخش دیں، اس شہر میں رحم کریں. اور میں شہر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ سچ بولنا سیکھیں، صرف محض اس وجہ سے کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے. جس نے اس شہر میں ظلم کیا ہے اس کو کٹہرے میں لائیں، اس کو پکڑیں، نہیں تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ثانیہ گل پلازا میں ہم بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے
کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اس کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سانحات سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حادثاتی موت سے بچائے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر صرف اس بنیاد پہ آپ ان کی حمایت کریں گے کہ یہ چونکہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں تو یہ کل آپ بھی اسی جگہ کہیں گے خدا نخواستہ یا میں بھی خدا نخواستہ پڑا ہوا ہوں گا. لہٰذا اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے سچ بولیں. جو ظالم ہے, جس نے شہر پہ ظلم کیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے اس شہر پہ راج کیا اور شہر پہ راج کرنے والے اس شہر کے لوگوں کو یرغمال بنایا, ان کو کٹہرے میں لائیں, ان کو پکڑیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گل پلازہ کے اصل مجرموں کو کٹہرے میں لائے, ان کے ساتھ ان کو عبرتناک ان کا انجام ہو. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. یہ دعا کرنا بھی مشکل ہے. بہرحال جس طرح کی وہاں کی باڈی نکل رہی ہے, باڈی تو مل ہی نہیں رہی, خیر ٹکڑے مل رہے ہیں, راکھ مل رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے. آپ سے درخواست ہے ایم ایچ اے اسپیکس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو. آپ کا سبسکرائب کرنا بہت اہم ہے. آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم نئی چیزیں لے کر آتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. اور میں جو پوائنٹ اٹھاتا ہوں اس میں کچھ لوگ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں, کمنٹس میں جو باتیں کر رہے ہیں میں ان کی کمنٹس پڑھ رہا ہوں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کمنٹس میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہتے رہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کمنٹس تو کر رہے ہیں. کم سے کم آپ تنقید کریں. آپ کی تنقید سے کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر میں غلط ہوں تو میں اس غلط کو صحیح کروں, اپنی غلطی کو سدھاروں, اپنے آپ کو بہتر کروں. کیونکہ بہرحال اصلاح ہوتی ہے اور میں کوئی عقل کل نہیں ہوں. ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی غلط باتیں ہو رہی ہوں تو میں آپ کی تنقید, آپ کی کمنٹس پڑھ کے اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا. لیکن جہاں تک میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں وہ بات میں لازماً کروں گا. آپ بھی سوچیے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. اس شہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے سچ بولیں. اور جو ظالم ہے اس ظالم کو ظالم کہنا سیکھیں, ظالم کو ظالم کہیں. جو سوال میں نے اٹھایا ہے اس پہ جواب دیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال کو لانچ کر دیا گیا ہے یا مصطفیٰ کمال کی یہ پریس کانفرنس بلا وجہ تھی, اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی. میرا خیال ہے یہ لانچ کر دیا گیا ہے. آپ کمنٹس میں اظہار کیجیے گا, شیئر کیجیے گا ویڈیو کو, اور آپ میں رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.